السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے اندر پائے جانے والی ان کی ذمہ داریوں میں جو بھی کمیاں اور کوتاہیاں ہوں ان سب کو نظر انداز کریں، بار بار ان کی شکایتیں نہ کریں، بے صبری کا اظہار نہ کریں، اس میں عیب اور برائیاں اور کوتاہیاں کمیاں وہ نہ نکالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا کہ وہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ذمہ داریوں میں جب بھی کمی ہوتی اس کو نظر انداز کرتے۔ مثال کے طور پر کھانا بنانا جو بیویوں کی ذمہ داری ہے، بیویاں کھانے میں اگر کچھ کمی کر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عیب نہیں نکالا، اس میں برائیاں نہیں کی کہ نمک زیادہ ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے، تیکھا زیادہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، نہیں بیان کیا۔ لیکن وہی کھانا اگر اچھا لگتا تو اس کی تعریف کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خوبی کو بیان کرتے ہوئے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے کی برائی نہیں کی۔ آگے فرمایا ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ، اگر اچھا لگا تو کھا لیا اور کھانا اچھا نہیں لگا تو چھوڑ دیا، لیکن برائی نہیں بیان کی کہ نمک زیادہ ہے، یہ کم ہے، وہ کم ہے، نہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا اچھا لگتا تو اس کی تعریف کرتے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکہ کھا رہے ہیں، آپ نے فرمایا کھانے کے دوران نعم الادم یا پھر نعم الادام الخل، سرکہ کتنا اچھا سالن ہے، کتنا بہترین سالن ہے، اس کی تعریف کیا۔ اسی طرح سے ایک بار عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، وہ ایک اپنے گھر میں کیا کھانا ہوتا تھا اس کے تعلق سے فرماتی ہیں کہ لگاتار تیسرا چاند دیکھ لیتے، 2 مہینہ گزر جاتا، یعنی مہینے کی ابتدا میں ایک چاند، 1 مہینہ پورا ہوا تب، اور پھر دوسرا مہینہ پورا ہوا تب، 3 لگاتار چاند دیکھ لیتے، یعنی 2 مہینہ لگاتار ہمارے گھر میں کھانا بنانے کے لیے آگ نہیں جلتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ اپنی شوہر کی یا اپنے گھر کی برائی بیان کرنے کے لیے نہیں ذکر کر رہی، بلکہ یہ بطور عبرت اور نصیحت کے کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی سادی تھی اور اتنی غربت اور فقر میں گزر رہی تھی، لیکن ان سب کے باوجود آپ کی بیویوں نے کبھی آپ سے اس کے بارے میں شکایت نہیں کیا کہ آپ کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ، ہمیشہ بھوکے ہی رہتے ہیں، فلانے گھر میں دیکھو اتنا اچھا سالن بنتا ہے، نہیں بیان کیا اس طرح کی باتیں۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ پھر کھاتے کیا تھے، تو انہوں نے 2 باتوں کا تذکرہ کیا۔ ایک بات تو یہ کہ کھجور اور پانی کھا لیا کرتے، کھجور اور پانی کھاتے اور پیتے تھے۔ دوسری بات کہ انصاری صحابہ کرام میں سے کچھ پڑوسی ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیج دیا کرتے تھے، تو اسے بھی ہم لوگ کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ صحیح بخاری کے اندر بیان فرمایا ہے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا، جس میں وہ اپنے بیٹے اور بیوی کو
مکہ شہر کو آباد رکھنے کے لیے، خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس واقعے میں آخر میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، کچھ سالوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام مکہ شہر آتے ہیں۔ گھر پر ان کے لڑکے موجود نہیں، یعنی اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں، ان کی بیوی موجود ہے۔ گھر پہ گئے، بات چیت کیا، پوچھا شوہر کہاں ہیں؟ بیوی نے بتلایا کہ وہ روزی روٹی کی تلاش میں کہیں گئے ہوئے ہیں۔ پوچھا زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ بیوی کو اب یہ نہیں پتا کہ یہ شخص جو آیا ہوا ہے میرے گھر پہ یہ کون ہے، اس کے لیے تو بس ایک اجنبی شخص ہے یہ۔ پوچھا زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ بیوی نے کہا کہ بہت بری زندگی ہے، بہت پریشان زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہے، آپ کے شوہر جب آئیں تو انہیں میرا سلام کہہ دینا اور انہیں کہنا کہ اپنے گھر کا دروازہ بدل لیں۔ گھر کا دروازہ بدل لیں، بیوی نے اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ اسماعیل علیہ السلام جب گھر پر آئے، ان سے سارا واقعہ جب سنا، بیوی نے سارا واقعہ بتلایا، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو میرے ابا تھے اور انہوں نے مجھے نصیحت کیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، تم ناشکری ہو۔ ہر اہل غیرہ جو بھی تمہارے دروازے پر آتا ہے، جسے تم جانتی بھی نہیں ہو، اس کے سامنے تم برائی بیان کرنے لگتی ہو۔ کیا ضرورت تھی ایک ایسے شخص سے جسے تم جانتی ہی نہیں ہو، اس کے سامنے میری اور اپنے گھر کی برائی بیان کرنے کے لیے؟ تو وہ انہیں طلاق دے دیتے ہیں، دوسری شادی کیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، وہی ساری بات چیت ہوتی ہے، لیکن بیوی نے بتلایا کہ بہت خوشحال زندگی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تنگی نہیں بتلایا اس نے، چاہے بھلے ہی تنگی ہو گھر میں، لیکن تنگی نہیں بتلایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت کیا کہ ایسا ہے، اپنے شوہر کو جب وہ آئیں تو میرا سلام کہہ دینا اور انہیں بتلانا کہ اپنے گھر کا دروازہ باقی رکھے۔ ثبت عتبۃ دارک، ان سے کہنا کہ آنے والے نے نصیحت کیا ہے کہ اپنے گھر کا دروازہ باقی رکھیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام جب آئے، سارا واقعہ سنا تو بتلایا کہ وہ میرے ابا تھے اور وہ مجھے نصیحت کر گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں باقی رکھوں۔ تو بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی، اپنے گھر کی کمیاں اور کوتاہیاں ادھر ادھر لوگوں کے ساتھ، حتیٰ کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی جسے وہ جانتی بھی نہیں ہیں، کہیں بیان نہ کیا کریں۔ ایسے ہی شوہروں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی بیویوں کے اندر ان کے گھریلو کام کاج میں جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں اس کو بیان نہ کریں، ذکر نہ کریں۔ ہاں، اچھائیاں اور خوبیاں ایک دوسرے کے اندر ہیں تو اس کو ضرور ذکر کریں۔ اس سے ایک دوسرے کی ہمت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کو اور حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اچھائیوں اور بھلائیوں کی توفیق دے، گھریلو اختلافات سے ہمیں محفوظ کرے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبیہ وعلی آلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ